اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 سے 140 تک. سورۃ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر کا ہے. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. اس کا ترجمہ اوپر سے ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت ہے. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بیان ہے، واضح کرنا ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یہ موعظہ، واعظ کہتے ہیں نا آپ، واعظ، واعظ کرنے والا، ٹھیک ہے. تو یہ موعظہ ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. نصیحت ہے، ہدایت و نصیحت ہے. اور تم سستی نہ کرو اور نہ غم کرو، ٹھیک ہے. غم کھاؤ لکھا ہوا ہے، اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں. ہم ان دنوں کو، یہ جو دن ہیں، ایام ہیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں. اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ یہ یہاں بریکٹ میں ہے اتنی بات. اللہ جاننا چاہتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ پہچان کروانا چاہتا تھا لوگوں کو. اللہ تو جانتا ہی ہے، پہلے بھی جانتا ہے، آج بھی جانتا ہے، اور جانتا بھی ہے اور جانتا بھی رہے گا. اس کے لیے تو وہ تو ظاہر، اس کا علم تو ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، جیسے اس کی ذات قدیم ہے. یہ جو معاملات اللہ نے رکھے ہیں، بندوں کو بندوں میں یعنی پہچان کروا دیتا ہے کہ دیکھو کون اللہ کا بندہ ہے، کون اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا رول ماڈل. دیکھو کیسے انہوں نے سب کچھ اپنے مالک کے لیے قربان کیا. کون ایمان والے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ادلا بدلا کیوں ہوتا ہے، الٹ پلٹ کیوں ہوتی رہتی ہے اس طرح سے؟ کبھی مومنوں کو تکلیف آ رہی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی معاملہ ہو رہا ہے. جنگ احد میں ان کو تکلیف آ گئی، ٹھیک ہے. جیتی ہوئی جنگ تھوڑی دیر میں اس کی کایا پلٹ گئی. نداولھا بین الناس، یہ ہم جو کرتے ہیں پہچان کے لیے. اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض کو، یہ تھا کہ ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے یہ جنگ گزر چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی بعض کو وہاں پر کیا ہوا، جنگ احد میں بعض کو شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، شہید ہو گئے، اور پھر وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے. کیسا بیان ہے؟ واضح بیان ہے، کھلا ہوا ہے، صاف ہے، روشن ہے. اس میں کچھ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو سمجھنے میں دشواری ہو. ہر چیز بالکل واضح ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو دشواری پیش آتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے پوچھ لیجئے آپ، اگر صحیح بتانے والے آپ کو مل جائیں تو. اور اللہ سے دعا کیجئے. باقی جو چیزیں دیکھیں، جو چیزیں آپ کے کام کی ہیں، جو آپ کے لیے ضروری ہیں نا، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں واضح ہے. اس میں کوئی تردد، کوئی ایسا نہیں، آپ کو تذبذب نظر نہیں آئے گا کہیں بھی. تو یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل ایک واضح روشن بیان ہے کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں، کیونکہ یہ سمجھنے سمجھانے ہی تو آیا ہے قرآن. اگر قرآن سمجھنا اتنا مشکل ہو تو لوگ عمل کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ صرف کوئی خاص طبقے کے لیے مخصوص ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اپنی منمانی کریں گے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کے علماء نے منمانی کی تھی کہ ان کا بھی ایک خاص طبقہ تھا. کیا تھا؟ وہ مخصوص تھا کہ جو کتاب کو سمجھے گا اور باقی لوگوں کو خود وہ سمجھائے گا.
سب کو نہیں تھا کہ سب لوگ کتاب کھولیں اور سمجھیں. تو اگر یہی طریقہ کار آپ نے اختیار کر لیا تو پھر ظاہر ہے کہ آج لوگ منمانی کر رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے جس کو جو جی چاہ رہا ہے وہ سمجھا رہا ہے. تو قرآن ایسی مشکل کتاب نہیں ہے کہ جو آپ کے سمجھنے کے لیے بہت دشوار ہو. آپ نے اس کو دشوار اس لیے بنا دیا ہے کہ آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں یار ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو علماء سمجھیں گے. پھر علماء کی مرضی ہے، جو چاہیں آپ کو بتائیں. اب وہ علماء ربانی ہے یا وہ علماء سو ہیں، وہ کون ہیں؟ تو علماء سو کی آپ کو بھرمار ملے گی، ہر طرف آپ کو دیکھیں پھیلے ہوئے ملیں گے، اور وہ اپنی مرضی سے منمانی کر رہے ہیں دین میں، جو ان کا جی چاہ رہا ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور اکثر کو تو آپ معلوم کریں گے تو وہ علماء بھی نہیں ہیں، صرف انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، اور ان کے جو ہے یہ دستار بندی جبہ قبہ ان کو کر دیا گیا ہے بس. اگر آپ اکثر کو معلوم کریں گے تو ان کو عربی بھی نہیں آتی. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بہت سے ان پر مر مٹنے والے آپ کو ملیں گے، ان کے لیے اپنے جان دینے والے ملیں گے، ان کے سر اور پاؤں دبانے والے ملیں گے. بس کیا کہا جائے، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. یہ بیان بہرحال قرآن جو ہے اس کا بیان سب کے لیے آسان ہے. اگر آپ اس کو نہیں کھولیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ راہ نہیں پا سکتے. دوسروں کو بتائے بھی، دوسروں کے اگر آپ بیساکھی پر سہارا لیں گے تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ چل ہی نہیں سکتے. قدم دو قدم چل لینا، کوئی چلنا تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ نے بیان کیا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے دلوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، اور متقین کے لیے نصیحت بھی ہے کہ یہ قرآن حرام کاموں اور گناہ کی باتوں سے منع کرتا ہے. ھذا بیان للناس، اور قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے، قرآن میں یہ بیان بھی واضح ثبوت کے ساتھ موجود ہے کہ پہلی امتوں کا ان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، مقابلہ نہیں مقابلے ہوئے، اور ان مقابلے میں کیا حال ہوا. قرآن نے جگہ جگہ متقین کے نیک انجام اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر جو متقین تھے ان کے انجام خیر کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جو ظالمین تھے ان کے انجام بد کا بھی ذکر فرمایا ہے. قلیل اور کثیر تعداد کی بات نہیں ہو رہی ہے. کہ کبھی آپ اس بارے میں مت جائیے گا، سوچئے گا بھی نہیں کہ ہاں کافروں کی تعداد کثیر ہے اور غلبہ اکثریت کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تو میرے اور آپ کے بنائے ہوئے قانون ہے نا کہ ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں. قرآن اکثریت کی بات نہیں کرتا. قرآن نے تو اکثر کو کافر قرار دیا ہے، اکثر کو مشرک قرار دیا ہے، اکثر کو جاہل قرار دیا ہے، جہلا قرار دیا ہے. اکثر جاہل ہے، قرآن نے اکثر کو جاہل کہا ہے. اکثریت کی تو قرآن بات ہی نہیں کرتا. قرآن جس غلبے کی بات کرتا ہے نا تو آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. آپ جب دیکھیں گے مسلمانوں کا حال زار، یہ جب آپ آج سے نہیں، روز ازل سے، اول دن سے، ٹھیک ہے، اول دن سے زمین پر جب انسان کی آبادی ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی اکثریت مسلمانوں کی نہیں رہی. تو غلبہ کیسے ہوا مسلمانوں کا؟ غلبہ اس طرح سے ہوا کہ حق غالب رہا، حق کی ایسی تلوار چلی کہ باطل کا بھیجا باہر نکال دیا. کبھی بھی حق کے سامنے باطل کھڑا نہیں ہو سکا، کبھی جواب نہیں دے سکا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے اور ان کے مقابلے میں کیا تھا؟ پورا سماج تھا. لیکن غلبہ کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے سکے وہ. بس جواب ان کا کیا تھا؟ جلا دو، مار دو، بس یہی تھا، راستے سے ہٹا دو. یہی ہوتا ہے ہمیشہ. ولا تہنوا، یہ تا جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تا یعنی تم، جس کا ترجمہ یہاں پہ بریکٹ میں تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تا یعنی تم جو ہمت نہ ہارو. اور یہ وہن جو ہے، یہ تعلیل ہوئی ہے نا، تو یہ ظاہر تعلیل کی وجہ سے یہاں واو نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو. تو تہنو، تو وہن کہتے ہیں کمزوری کو، رائے میں کمزوری کو وہن کہتے ہیں، یا عمل میں. ہر ایک میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی نا، جیسے ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی ہر ایک میں نا، کہ سب نہیں ہوتے، صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہاں وہ جو فیصلہ کن جو ہے بات ایک مکمل طور پر کر سکیں. وہ کسی کے اندر فیصلے کی قوت ہونا اور فیصلے کی یعنی
صلاحیت رکھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے. ڈیسیجن میکر ہونا یا ڈیسیجن پاور رکھنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا یعنی کہنا چاہیے تحفہ ہے انسان کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک میں چیز نہیں ہوتی، تو کبھی اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا تھا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مقرر کیا تھا 40 لوگوں کو، تو وہاں آپس میں ان کی جو ہے اختلاف رائے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کچھ نے کہا ہمیں یہیں کھڑے رہنا ہے، کچھ نے کہا نہیں جنگ جیت چکے ہیں ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے. تو وہاں پر کیا ہوا تھا، یعنی ایک پیٹرن پہ نہیں تھے وہ، تو وہاں ان کی آپس میں رائے میں کیا ہوا تھا، اختلاف ہو گیا تھا. تو یہاں پر جب جنگ احد کا نقشہ آپ نے ملاحظہ کر لیا پچھلی آیتوں میں، آپ کو معلوم ہوا کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو بتایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، کہ آپ لوگ کسی قسم کے وہن یعنی کمزوری سے کام نہ لو. ٹھیک ہے، اور غم بھی نہیں کرو. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. ٹھیک ہے، تم ہی غالب رہو گے، اور قرآن اور حدیث شاہد ہے اس بات کی کہ مسلمان ہر جنگ میں غالب رہے. جب تک مسلمانوں نے جہاد کیا تو مسلمان ہی ہمیشہ غالب رہے. یہ ضیاء القرآن میں پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ احد میں پیش آنے والے ہوش ربا حادثات ممکن تھا کہ مسلمانوں کی کمر ہمت توڑ دیتے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب و منصور ہوگے. منصور یعنی جس کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے، منصور یعنی یہ ہے مفعول کے وزن پر جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، اگر تم سچے ایماندار ہو. تو کہہ رہے تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں اور اس کے بعد جب بھی باطل سے صحابہ کرام کی جنگ ہوئی، صحابہ ہی فتح یاب ہوئے. حتیٰ کہ ہر وہ لشکر جس میں ایک صحابی بھی شامل ہوا اس نے کبھی شکست نہیں کھائی. یہ تو حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث. اور یہ صحابہ کرام کے مومن کامل ہونے کی واضح دلیل ہے. آگے فرماتے ہیں نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی جو اسباب ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، تمام یعنی قوتوں سے زیادہ توانا کیا مطلب، زیادہ مضبوط ہے. جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. مادی وسائل بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصد حیات پر محکم یقین رکھتا ہو. تلوار چلانے کے لیے ہاتھ بھی تو مضبوط چاہیے. اگر آپ کے ہاتھ میں ہی لرزہ طاری ہو گیا اور آپ دشمن کو دیکھ کے گھبرا گئے، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، تو تلوار اٹھائے گا کون، تلوار چلائے گا کون؟ تو مادی وسائل کے ساتھ ساتھ دل کا یقین اور یقین محکم ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ وغیرہ میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہکتے انگاروں پر لیٹ کر، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کے تختے پر مسکرا کر، اور سمیہ نے نیزے سے اپنا جسم کیا کروایا تھا، گھائل نہیں، زخمی نہیں، بلکہ اپنی شہادت حاصل کی تھی، شہید ہوئی تھی. اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاسر نے 2 اونٹوں سے اپنا بدن چروا کر، 2 اونٹوں سے ایک اونٹ کے پاؤں سے باندھا گیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کے پاؤں سے باندھا گیا، اور دونوں سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا گیا، ایک ادھر گیا ایک ادھر. تو کیا ہوا، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے نا. جسم کتنا بیچارہ برداشت کر سکتا ہے. تو 2 اونٹوں سے اپنا بدن چروا کر جو عظیم فتح حاصل کی وہ فقط ان کے نور ایمان اور ان کی قوت یقین کا فیضان تھا. اگر یقین مضبوط نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو کون یہ کرے گا، آپ بتائیں. ایک پتھر سے انسان ڈر جاتا ہے، ایک گولی سے ڈر جاتا ہے، ایک چھوٹی سی جہاں پتہ چلے نا کہ کہیں فائرنگ ہو رہی ہے تو انسان اس سے ڈر جاتا ہے. اور ڈرنا بھی چاہیے کہ بلا وجہ انسان اپنی جان کو ضائع نہ کرے اور اپنے جسم کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچائے. بلا وجہ تو اپنے آپ کو آپ ضائع نہ کریں، لیکن ہاں اسلام کے لیے اپنا اگر قربان کرنا ہو تو پھر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے. آج کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو جو بھی قربانی دینی ہو دے لیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے تو
کچھ بھی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، قرآن سننے کا وقت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ ایمان و یقان، یقین کی جمع ہے، ایمان و یقان سے بہرور رہی، ہر میدان میں کامیابی بڑھ کر اس کے قدم چومتی رہی، ہر مارکے نے اس ارشاد باری پر مہر تصدیق ثبت کی، مہر لگا دی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر اس کے بعد جنگوں کا ذکر ہے، کون کون سی جنگیں ہوئیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے، یعنی پچھلی آیت سے ربط جو اس کا ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا ہے کہ انجام کار کفار ہی خائب و خاسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کفار ہی مغلوب ہوتے ہیں، آخر کار جتنا بھی وہ کچھ کر لے زمین پر، لیکن انجام بد انہی کا ہے، مسلمانوں کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ تو یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی یہ دی گئی کہ اگرچہ ابھی فی الحال اس وقت تم کو غم پہنچا ہے، صدمہ پہنچا ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے، تمہارے ساتھ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی حالت میں ہیں، ان کو ان کی قوم نے، ان کی امت کے لوگوں نے پہلے تو اپنے شہر میں رہنے نہیں دیا، ہجرت پر مجبور کیا، اور ہجرت بھی کس طرح سے یعنی کرنے کا موقع ملا، کس طرح ہجرت کی ہے، چھپ چھپا کر، ٹھیک ہے، کتنی یعنی مشکلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں، اور پھر مدینے بھی آئے تو یہاں بھی لوگ چین نہیں لینے دے رہے ہیں۔ تو اگرچہ تم ابھی اس وقت مغلوب ہو گئے ہو، لیکن اگر ایمان پر ثابت قدم رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے رہے تو آخر کار تم ہی غالب آؤ گے، اس لیے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور آخر تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ دین کے معاملات میں مسلمانوں تم سستی کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دو، کمزوری کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دو، اور جو گزر چکا اس پر رنج و ملال بھی نہیں کرو۔ انجام کار یہی ہے کہ مسلمان ہی غلبہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اس قرآنی آواز پر ذرا غور کیجئے کہ اس آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اور جو کہنا چاہیے کہ رنجیدہ اور افسردہ دلوں میں ایک تازہ روح پھونک دی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کس طرح تربیت اور اصلاح فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور ایک اصول دے دیا کہ جو گزشتہ فوت شدہ امور پر اتنا رنج و ملال مت کرو، اس میں اپنا وقت بہت زیادہ صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے اپنی قوت و شوکت کے اسباب تلاش کرو۔ قوت و شوکت یعنی کس طرح سے ہم حاصل کریں، اس کے سبب دیکھو، اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان، اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کا اہتمام، سامان جنگ کی تمام جو یعنی ضروریات ہیں، اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ اور مسلح ہونا۔ یہ نہیں کہ ہاں ایسے ہی چلے گئے کہ اتنی اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے الہ، کہ مرنے یا لڑنے چلے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تو ان کے ہاتھوں سے تو نہیں ماریں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہو، کچھ نہ کچھ تو ہو۔ جنگ بدر میں کچھ نہ کچھ تو تھا نا، ایسے تو نہیں ایسے چلے گئے اٹھ کے، جو بھی تھا جو ہے وہ لے کر حاضر ہو جائیں، باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور جس قدر یعنی آپ کے پاس وسعت ہے اسی حساب سے تیاری ہو، یہ نہیں کہ دنیا کے تمام جھمیلوں کے لیے تو بہت سارے پیسے نکل آتے ہیں، اور آخرت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، آپ بالکل یعنی بالکل فقیر ہوتے ہیں۔ اِن یمسسکم قرح، احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو بدر میں کیا ہے، لگ چکی ہے تمہاری دشمن قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں احد میں تکلیف پہنچی ہے تو ایسے ہی تو دشمن کو، جو ہمارے دشمن تھے ان کو ایسے ہی بدر میں تکلیفیں پہنچ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فرمایا اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی
تو اسی طرح کے حوادث، اسی طریقے کے حادثات جو آپ کا یعنی مقابل ہے، مد مقابل ہے، جو آپ کا فریق مخالف ہے، اس کو بھی تو اسی طریقے کی مشکلات اٹھانی پڑی تھی جنگ بدر میں نا، وہ بھی سب یہ بھگت چکا ہے نا۔ جنگ بدر میں اس کے بھی 70 مارے گئے تھے، اور اگر احد میں تمہارے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، تو 1 سال پہلے کا منظر ذرا یاد کرو، ان کے تو 70 مارے بھی گئے تھے اور 70 قیدی بھی بنے تھے، ان کا تو نقصان اور بہت زیادہ ہوا تھا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایام یومن کی جمع ہے، یعنی یوم کہتے ہیں دن کو، ایام دنوں، ٹھیک ہے، دن اور دنوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اور ہم ان دنوں کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس عالم میں۔ سنت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں، یہ دنوں کو لوگوں میں عدل بدل فرماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی طور پر کوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے، کوئی ان کو دولت عطا کر دی ہے، کوئی ان کی جیت ہو گئی ہے، ان کو دنیا کی یعنی کوئی بھی کسی قسم کی راحت حاصل ہو گئی ہے، تو جو اہل حق ہیں ان کو اس بات سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کی حکمت ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنا نام حکیم بیان کیا ہے کہ وہ حکیم ہے۔ تو ایک چیز یہاں حکمت بہت زیادہ جو یعنی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کو یا کافروں کو، جیسے کہ آپ سورہ زخرف میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ لیکن ابھی پہلے ہم یہاں کی بات کر لیں، پھر سورہ زخرف پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیں گے۔ دیکھیے اللہ نے ایک بڑی یعنی اہم بات بیان کی ہے کہ اگر کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ صرف راحت ہی راحت دیتا رہتا، یعنی ان کو دنیا میں سب کچھ دے دیتا، جو وہ چاہتے ان کو دنیا میں وہ سب کچھ مل جاتا، اور ان کی زندگی بھی 1000 برس کر دے اور بہت سارے ان کو نعمتیں بھی دے دے، تو آپ بتائیے کہ ہر انسان وہی مسلک، وہی مذہب، وہی اپنا سب کچھ یعنی اختیار کر لے گا، اسی کو جس میں بہت ساری نعمتیں ہوں اور بڑی فراوانی ہو، ہر چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کافر ہے تو اس کے ہاں اولاد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آباد رکھنا ہے کافروں کو بھی نا، قیامت تک یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے رکھنے ہیں، اس کی مشیت ہے۔ تو اگر ایسا ہو کہ اگر اللہ چاہے تو اگر کافروں کی اولاد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کافر کو مسلمان ہونا پڑے گا کہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہمارے یہاں بھی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا مسلمانوں کے ہاں کوئی چیز ان کو نعمت نہ ہو، نعمتیں نہ ملے تو وہ کیا ہے، وہ کافر بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ زخرف میں باقاعدہ کہ ساری ایک ہی قوم بن جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت رکھی ہے کہ یعنی ہر قوم میں خوشی اور غم کے مواقع آتے ہیں، ہار جیت کا جو موقع ہے وہ ہر قوم کو ملتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس کو معیار نہیں بنایا، کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ حق اور باطل کو چیک کرنے کے لیے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ ادھر زیادہ لوگ ہیں، ادھر زیادہ نعمت ہے تو وہ حق پر ہیں، ادھر کم ہے تو وہ باطل پر ہیں۔ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیرامیٹر رکھا ہی نہیں کہ آپ اس سے آپ میجرمنٹ کر لیں، نہیں، اس کو رکھا ہی نہیں نا۔ اب آئیے دیکھیے سورہ زخرف ہے، 25واں سپارہ ہے اور آیت نمبر ہے 33۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت، واحدہ ایک، امتن امت، ایک امت، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ، بیتن کی جمع بیوت ہے اور لام تاکید لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سقفن، سقفن کہتے ہیں چھت کو، اس کی جمع ہے یہ، من فدتن، ومعارج، سیڑھیوں کو کہتے ہیں یعنی چڑھنے کو، بلند ہونے کو، ٹھیک ہے۔ علیہا یظہرون،
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، تکیہ جو لگاتے ہیں آپ نے، ٹیک لگاتے ہیں. وَزُخْرُفًا، یہ سورہ زخرف ہے بھی اور یہاں پر بھی یہ لفظ صیغہ استعمال ہوا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت صحیح طور پر سمجھ میں آنے کی یعنی امید ہے انشاءاللہ. یہ ترجمہ ویسے احمد رضا کا ہے، کنز الایمان. اور اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں، یعنی سب ایک ہی امت بن جائیں، سب کے سب کافر ہو جائیں، ٹھیک ہے، سبھی کافر ہو جائیں، سبھی رب العالمین کے انکاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب ہی یعنی کافر ہو جاتے، سب ایک ہی دین پر ہو جاتے، سب ملت واحد یعنی کفر پر ہی جمع ہو جاتے، تو ہم ایسا ضرور کرتے. لجعلنا، ہم بناتے، ٹھیک ہے، ضرور، لام جو ہے اس لیے اس کا ترجمہ ضرور ہے، لام جو ہے تاکید ہے، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے، کس کے لیے؟ جو رحمان کا انکار کرتا ہے، جو رحمان کو نہیں مانتا اور رحمان کے ساتھ جو کفر کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کے گھروں کو بنا دیتے چاندی کی چھتیں. ٹھیک ہے، فضہ ویسے سونے اور چاندی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے اس کی چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے. اب آپ دیکھیں کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کی چھتیں بن گئیں، بناتے جن پر چڑھتے، ایسی سیڑھیاں اللہ تعالیٰ بنا دیتا ان کی. ٹھیک ہے، یعنی ان کو بہت کچھ دنیا میں دولت عطا کر دیتا ہے، ان کو دنیا اتنی بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی کوئی انتہا نہ ہوتی. اب آپ یہاں اس سے اندازہ لگائیے. اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے. یہ ہر جگہ انہوں نے چاندی چاندی ترجمہ کیا ہے. خیر چاندی بھی ایک وقت میں اہم تھی، ابھی چاندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اصل سکہ جو ہے وہ سونے کا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ سونے چاندی کا بنا دیتا ہے. یعنی سونے چاندی دنیا کی یعنی ریل پیل اتنی زیادہ ان کو دنیا کے وسائل اور ان کو دنیا کی اتنی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی عطا کر دیتا کہ وہ یعنی من مانی عیش میں رہتے دنیا میں، اور طرح طرح کی آرائش اللہ تعالیٰ طرح طرح کی ان کو زخرف عطا کر دیتا. اور یہ جو کچھ ہے کیا ہے؟ جیتی یعنی دنیا کی زندگی ہی کا اسباب ہے. یہ متاع جو ہے، یہ فائدہ جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے، اور آخرت میں تمہارے رب کے پاس متقیوں کے لیے، جو پرہیزگار ترجمہ ہے، متقیوں کے لیے ہے. متقیوں کے لیے رب کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس متقیوں کے لیے کیا کچھ ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ان کے لیے جو کچھ ہے وہ تو کسی دل پر اس کا خیال اور گمان بھی نہیں گزرا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو ایک حال پر نہیں رکھتا، سب کے حالات کو بدلتا رہتا ہے. ورنہ دنیا کی چمک دمک ایسی ہے کہ انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور انسان تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی مدہوش ہو جاتا ہے، اپنے آپے میں نہیں رہتا. تو اندیشہ تھا کہ سارے لوگ کیا ہوتے؟ کافر ہو جاتے. یہ دنیا کی آرائش و زیبائش حاصل کرنے کے لیے، یہ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سبھی ایسے ایک جیسے ہو جاتے، سبھی ایک امت بن جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں وہاں پر سب بات پوری واضح فرما دی ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ دنوں کو، اوقات کو، حالات کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. یہ بھی ایک لوگوں کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، اور مشکل وقت میں کون ثابت قدم رہتا ہے یہ بھی بات واضح کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھ لیں. کیونکہ کیا ہوا تھا جنگ احد میں، جب مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا، اور جب اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھا ایسے زخمی حال میں کہ کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا. اور پھر یہود اور منافقین کے تانے مزید دل دکھانے کے کیا تھے؟ وہ ذریعہ تھے، باعث بنے. یہود نے اور منافقین نے بہت دل دکھائے. منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور یہ ذلت کیوں اٹھاتے؟ اس طرح کے الفاظ وہ بول رہے تھے. تو کیا تھا؟ مسلمان سن رہے تھے، ان کے دل دکھ رہے تھے، ان کو تکلیف ہو رہی تھی. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ اگر نہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا. ہم کہہ رہے تھے نا کہ تمہاری ٹیم اتنی بڑی نہیں ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان سے پنگا لینے کی، صلح کر لو.
ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ فتح اور شکست تو عدلتی بدلتی چیز ہے. یعنی یہ تو معاملہ، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے. حق تو حق ہی ہے، حق پر تو ظاہر ہے جس کو اللہ نے فرمایا حق تو وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں. آج اگر تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم بھی کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے جو ہے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں. جنگ احد کے شروع میں بھی کفار کے بہت سے لوگ مارے گئے تھے، جہنم رسید ہوئے تھے. وہ تو بیچ میں ایسا ہوا نا کہ کایا پلٹ گئی. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی کہ اپنا سمو لے کر واپس چلے گئے تھے کفار. خیر، اور تمہاری اس شکست میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. ایک یہ کہ ایمان اور اخلاص اور کفر اور نفاق میں تمیز ہو گئی. یہ چیزیں جو ہے کیا کہ ممیز ہو گئیں، واضح ہو گئیں. مومن اور منافق یہ بھی الگ الگ ہو گئے. اگر ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوتی تو منافقین کا نفاق ظاہر نہ ہوتا. منافق بھی کیا ہوتا، آستین کے سانپ بنے اسی میں چھپے رہتے، مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ ہی لپٹے رہتے اور کام کے نہیں ہوتے کوئی بھی. ٹھیک ہے، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے اور یہ اپنے نفاق پہ جمے رہتے. تو اب یہ کہ ظاہر شکست ہوئی تو واضح ہو گیا، پتہ بھی چل گیا کہ یہ منافق ہیں. اور دوسری حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی. کافی مومن انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، جو کہ شہادت ایسا یعنی مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑا یعنی باعث شرف ہے. اور کفار کی اس عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالموں اور مشرکوں کو پسند فرماتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر، تم میں سے کچھ شہید اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا یا پسند نہیں کرتا ظالموں کو. ٹھیک ہے، واللہ لا يحب الظالمین. اچھا، ایک دفعہ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کو ضرور پھر دیکھ لیجئے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند ہوگے یا تم ہی غالب ہوگے. ٹھیک ہے، تم ہی سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ مومن ہیں، مسلمان ہیں. تو اب بظاہر کوئی ایسا بندہ قرآن پڑھے کہ جس کو سیاق و سباق آگے پیچھے کچھ پتہ نہ ہو، وہ کہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہے، مسلمان تو ہر جگہ مغلوب ہیں. تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تھے اور ان کے ساتھ ان کے مقابلے پر پوری قوم تھی. کیونکہ قوم کس کی طرف تھی؟ جس کی طرف مال و دولت، عہدہ، رتبہ، دنیا کی ظاہری وجاہت اور عزت تھی. تو بظاہر تو سب اسی کی طرف تھے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن دین کس کا غالب تھا؟ جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے. تو غلبہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ افرادی قوت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، افراد زیادہ ہوں آپ کی طرف، لوگ زیادہ ہوں، بلکہ اصل میں غلبہ ہے اس بات کا کہ ہماری طرف مالک، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہم اس دین پر ہیں. تو اگر اس کے بتائے ہوئے طریق پر زندگی گزاریں گے تو جہاں بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اور اگر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو پھر غور کریں کہ ہم اس طریق پر ہیں کہ نہیں ہیں. اور بہرحال مومن ہی کامیاب ہوگا، کیونکہ مومن کا خاتمہ جب ایمان پر ہوگا تو اس کے لیے پھر کوئی تنگی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.